بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، وزیر اعظم کے خلاف پیش کی جانے والی تحریک عدم اعتماد میں ایک نیا موڑ سامنے آیا ہے اور حکومتی جماعت کے 2 درجن سے زائد اراکین قومی اسمبلی نہ صرف بغاوت کر کے علیحدگی اختیار کر چکے ہیں بلکہ انہوں نے عمران خان کے خلاف عدم اعتماد تحریک میں ووٹ دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، اور وہ تمام اراکین اسمبلی جنہوں نے عمران خان سے بغاوت کی ہے ان کی تعداد تو 33 بتائی جاتی ہے، لیکن اطلاعات یہی ہیں کہ سندھ ہاؤس میں اس وقت 2 درجن سے زائد اراکین اسمبلی قیام پذیر ہیں جنہیں سندھ پولیس کی کمانڈوز کی حفاظت میں رکھا گیا ہے، اور سندھ پولیس کے وہ 200 کمانڈوز وہ ہیں جو وفاقی حکومت نے چاروں صوبوں سے OIC کے اجلاس کے سلسلے میں سیکورٹی کے حوالے سے ان کو بلایا تھا، اور 200 کمانڈوز چاروں صوبوں سے گزشتہ 2 روز قبل روانہ ہوئے تھے، لیکن سندھ حکومت نے OIC کے اجلاس سے قبل ان کمانڈوز کو ان اراکین اسمبلی کی حفاظت کے لیے مامور کر دیا جو حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک میں ووٹ دینے کے لیے ہمہ گوش تیار ہیں۔ تو اس سلسلے میں آج اسلام آباد میں بڑی سخت کشیدگی پائی گئی۔ ایک طرف تو سندھ پولیس کے کمانڈوز سندھ ہاؤس میں حفاظتی اراکین اسمبلی کی حفاظت پر مامور تھے، تو دوسری جانب نیچے اسلام آباد کی پولیس موجود تھی اور وہ ان اراکین اسمبلیوں کو ان کو بازیاب کرانے کے لیے وہ لوگ موجود تھے۔ سخت کشیدگی پائی جاتی تھی اور اس دوران تمام میڈیا نے اس کی کوریج بھی کی، اور اگر کوئی اس سلسلے میں جب یہ شیخ رشید صاحب سے اس سلسلے میں چند صحافیوں نے سوالات کیے تو انہوں نے کہا کہ یہ سندھ حکومت کی ہر درمی ہے اور میں وزیر اعظم عمران خان کو سندھ میں گورنر راج نافذ کیے جانے کے متعلق جو ہے وہ مشورہ دے چکا ہوں، اور اس سلسلے میں رات کو کسی بھی وقت کوئی بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، وزیر اعظم عمران خان نے صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی سے بھی ایک طویل ملاقات کی آج شام کو، اور اس ملاقات کے متعلق یہ بتایا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے سندھ میں گورنر راج نافذ کیے جانے اور ملک میں ایمرجنسی نافذ کیے جانے کے متعلق ایک طویل مشاورت کی۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ اس دوران جب یہ ملاقات جاری تھی تو فروخ نسیم جو وفاقی وزیر قانون ہیں ان کو بھی طلب کیا گیا، لیکن وہ وزیر اعظم کے پہنچنے سے قبل ہی وزیر اعظم ایوان صدر سے جا چکے تھے۔ تو اطلاعات یہی ہیں کہ بڑے 48 گھنٹے ہمارے لیے بڑے اہم ہیں۔ ملک میں ایمرجنسی نافذ بھی کی جا سکتی ہے اور ملک میں صوبہ سندھ میں گورنر راج نافذ کیے جانے کے بھی امکانات موجود ہیں۔ ناظرین، اسلام آباد کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر ابھی اطلاع ملی ہے کہ سندھ حکومت نے اسلام آباد کے لیے 500 کمانڈوز کو روانہ کیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آصف علی زرداری کے احکامات کی روشنی میں وزیر اعلیٰ سندھ نے مزید 500 کمانڈوز رات گئے اسلام آباد کے لیے روانہ کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ آج چند منٹوں کے بعد جب 18 مارچ کا دن شروع ہوگا تو متحدہ قومی موومنٹ کی 38ویں یوم تاسیس کا دن شروع ہو چکا ہوگا، اور متحدہ قومی موومنٹ جو گزشتہ کئی سالوں سے اپنے اس یوم تاسیس کو ایک محدود انداز میں منا رہی تھی، مختصر سے کارکنان چھوٹی چھوٹی گھروں میں، گلیوں میں، اپنی اوطاقوں میں، اپنے ڈرائنگ روم میں اس یوم تاسیس کے پروگرام کر رہے تھے، لیکن اس مرتبہ اطلاعات یہ ہیں کہ متحدہ قومی موومنٹ لندن کی جانب سے یہ جو یوم تاسیس ہے اس کو ذرا کھل کر منایا جائے گا، اور یوم تاسیس کے حوالے سے شہر میں کئی تقریبات کے متعلق اطلاعات ملی ہیں، اور پرامن طریقے سے یہ یوم تاسیس منانے کا اہتمام کیا گیا ہے۔ کل مقدس دن ہے، شب برات ہے، اور اس مقدس دن اور مقدس رات میں یوم تاسیس کے موقع پر متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی درازی عمر اور صحتیابی کے لیے دعائیں بھی کی جائیں گی، شہداؤں کے لیے بھی دعائیں کی جائیں گی، شہداؤں کے جو لواحقین ہیں
ان سے بھی کارکنان جو ہیں متحدہ کے وہ ملاقات کریں گے. تو اس حوالے سے کل متحدہ قومی موومنٹ کے لیے بھی بڑا دن ہے. دوسری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور پاکستان میں حکومتی سطح پر کوئی نیا سیٹ اپ بنتا ہے تو اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے لیے گنجائش پائی جاتی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر جو نیا سیٹ اپ اس عدم اعتماد کی تحریک کے بعد جو ملک میں نیا سیاسی سیٹ اپ بننے جائے گا تو اس میں الطاف حسین اور چونکہ ایک بڑی کمیونٹی کے لیڈر ہیں ان کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. دوسری جانب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئرمین ہیں جناب آصف علی زرداری کی خواہش ہے کہ وہ جو نیا سیٹ اپ سیاسی سیٹ اپ بننے جا رہا ہے اس حکومت کے بعد اس میں الطاف حسین کی متحدہ قومی موومنٹ کی شرکت بہت ضروری ہے. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور اپنے کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.